بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسائی مریڈا سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ اور بڑی کثرت سے میدان جنگ میں نکلے تھے کہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، انہیں بھگا دیں گے۔ لیکن جب مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا تو شکست کھا کر بھاگے، اور ایسے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا بہت نقصان ہوا، ان کے کم و بیش 7,000 آدمی مارے گئے، مسلمانوں کے بھی 400 مجاہد شہید ہوئے۔ اس لڑائی نے عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے پست کر دیا، اور اب وہ مسلمانوں سے ڈر گئے، انہیں دست بستہ لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ حالانکہ مسلمان روزانہ میدان جنگ میں نکل کر ان کے قلعے سے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور دوپہر ڈھلے واپس لوٹ جاتے تھے۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے مگر عیسائی پھر قلعے سے باہر ہی نہ نکلے۔ مسلمان فصیل پر بھی چڑھ آتے تھے کہ کسی طرح ایک مرتبہ عیسائی قلعے سے باہر نکل آئیں اور سفارہ ہو کر لڑائی کریں تاکہ لڑائی کا فیصلہ جلد اور آسان ہو، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ قلعہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ وہ محصورین کو محاصرے سے تنگ آ کر لڑائی پر آمادہ کرنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب قلعے کے اندر رسد وغیرہ نہ پہنچے گی تو عیسائی بھوکے مرنے لگیں گے، اور پھر وہ یا تو میدان میں آ کر مردانہ وار لڑیں گے یا ہتھیار ڈال کر قلعہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ محاصرہ پورے طور پر کیا جا رہا تھا، ناممکن تھا کہ کوئی عیسائی قلعے سے باہر آ جا سکے۔ محاصرے کی سختی سے عیسائی تنگ آ چکے تھے اور انہیں خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر چند روز یہی کیفیت رہی تو وہ بھوکے مرنے لگیں گے۔ جب کئی روز گزر گئے اور عیسائیوں نے کوئی حرکت نہ کی تو جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی قلعہ فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جملہ ہتھیار اور قلعے کو توڑ ڈالنے اور اس پر چڑھ جانے کا سامان لے کر اس سے مسلح ہو کر میدان جنگ میں نکلیں۔ چنانچہ مسلمان بہت جلد مسلح ہو کر ہر قسم کے سامان کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے اور انہوں نے آتے ہی کہا، اے مسلمانوں، ہم نے بہت انتظار کیا کہ عیسائی ایک مرتبہ میدان میں نکل آئیں، مگر انہیں قلعے سے باہر نکلنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ چونکہ مریڈا کے سامنے پڑے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کا قلعہ جو ظلم و جور کا گڑھ ہے، اس کی مضبوطی پر گھمنڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حملہ کرو اور سیڑھیاں لگا کر قلعے کی فصیل پر پہنچ کر کچھ لوگ تو فصیل توڑنے میں مشغول ہو جاؤ اور کچھ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر تقریر کر کے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرے کی تکرار کی اور اسلامی لشکر کا سیلاب قلعے کی طرف بڑھا۔ عیسائی فصیل پر کھڑے تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو گلے پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگے اور فلاخنوں کے ذریعے سنگریزے مارنے لگے۔ چونکہ مسلمان قلعے کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اس لیے نوکیلے پتھروں کے ٹکڑے ان کو اور ان کے گھوڑوں کو زخمی کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ڈھالیں آگے کر لیں اور خود کو اور گھوڑوں کو بچاتے آگے بڑھنے لگے۔ مسلمان عجیب شان سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کی تلواریں لٹک رہی تھیں، خنجر سینوں کے نیچے پیٹیوں میں اڑسے ہوئے تھے، تیر کمانے اور ترکش پشت پر بندھے ہوئے تھے، نیزے بائیں رکابوں میں برابر رکابداریوں کے سہارے سے کھڑے تھے۔ ان کی چھینیاں، ہتھوڑے اور میخیں تو بربروں میں تھیں اور تین تین ڈنڈوں کی سیڑھیاں داہنی طرف رکابوں کے برابر میں بندھی ہوئی تھیں، اور یہ سیڑھیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کے آخری بازوؤں میں سوراخ ہوتے تھے اور ان میں ڈنڈے ڈال کر انہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ اس طرح سے انہیں حسب ضرورت لمبا کیا جا سکتا تھا۔ مسلمان دونوں ہاتھوں میں ڈھالیں سنبھالے پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں سے بچتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے پتھروں کے علاوہ تیروں کی بارش بھی شروع کر دی تھی، مگر وہ زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں کو ان کے اس طرح بڑھتے دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دونوں صاحبزادے جناب عبداللہ اور جناب مروان اور تمام جانباز سالار اور سارے سرفروش مجاہدین سمیت نہایت اطمینان اور بڑے استقلال سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آفتاب چمک رہا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی، ہوا کے خفیف جھونکے چل رہے تھے جس سے اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ عجب سما تھا اور عجب ہی وقت تھا۔ عیسائی چلاتے چلاتے اور سنگریزی اور تیر پھینکتے پھینکتے تھک گئے تھے۔ ان کی سوچ تھی کہ مسلمان ان کے شور کرنے
اور سنگریزوں، تیروں اور پتھروں کی بارش سے ڈر جائیں گے، رک جائیں گے اور قلعے تک نہ پہنچ سکیں گے۔ مگر ان کا خیال غلط تھا اور مسلمان بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ اب تو عیسائی بہت گھبرائے۔ انہوں نے تازہ دم عیسائیوں کو فصیل پر چڑھا کر ان سے بڑے بڑے اور موٹے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ مگر کچھ مسلمان فصیل کے عین نیچے پہنچ گئے تھے اور انہیں پتھر اذیت پہنچا رہے تھے، مگر انہوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ جو لوگ فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سیڑھیاں نکال کر جوڑیں اور ایک برج کے قریب لگا کر ان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ برج کے برابر پہنچے اور انہوں نے سر ابھارے تو عیسائیوں کی تلواروں نے فوراً ان کے سر اڑا دیے اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے برج کے ادھر ادھر اور سامنے 5-6 سیڑھیاں لگائی ہوئی تھیں اور پانچوں سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ برج کافی اونچا تھا، مسلمان ڈنڈوں کو پکڑ پکڑ کر چڑھ رہے تھے، اس لیے جب وہ برج کے قریب پہنچتے تو اپنی حفاظت نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کی تلواروں سے شہید ہوتے چلے گئے، لیکن باوجود شہید ہو کر گرنے کے ان کے قدم نہ رکتے تھے بلکہ برابر چڑھ رہے تھے، اور وہی جوش تھا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دونوں بیٹوں اور کئی معزز سالار برج کے نیچے کھڑے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اور فرتے جذبات سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس برج کا نام اسی روز سے برج الشہداء مشہور ہو گیا۔ آخر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے تلواریں دانتوں میں دبائیں اور ڈھال ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی سیڑھیوں پر چڑھنے والے تمام مسلمانوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ برج کے قریب پہنچے اور انہوں نے سر ابھارا تو عیسائیوں کی تلواریں ان کی ڈھالوں پر تھیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک عیسائی کی ٹانگ پکڑ لی اور جلدی سے اسے کھینچ کر نیچے ڈال دیا۔ وہ نیچے کھڑے مسلمانوں کے سروں پر پڑا۔ مسلمانوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی مسلمان سیڑھی سے گر گیا ہے، مگر جب انہیں عیسائی نظر آیا تو انہوں نے تلواروں سے اس کا قیمہ بنا ڈالا۔ اس عرصے میں جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عیسائی کو نیچے پھینک دیا، اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ برج میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے عیسائیوں کو طمع ہوئی اور وہ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگیں۔ فوراً ہی ایک اور مسلمان اوپر پہنچ گیا اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کا تانتا بندھ چکا تھا، وہ ہر سیڑھی سے کودتے اور کودتے ہی تلوار لے کر مقابلے پر اتر آتے۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان گنتی کے چند ایک ہی برج میں آئے تھے، وہ انہیں قتل کر کے نیچے ڈال دینے کی بڑی کوشش کر رہے تھے۔ برج بہت بڑا تھا اور اس میں کافی بڑی تعداد میں عیسائی موجود تھے۔ مسلمانوں نے پھیل کر تلواریں چلانا اور عیسائیوں کی گردنیں اتارنا شروع کیں، چونکہ مسلمانوں کو اس وجہ سے جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا ان کا انتقام لینے کے لیے اس شدت سے حملے کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے غال کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہر مسلمان خون خوار شیر بن چکا تھا۔ انہوں نے چشم زدن میں ان تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر دیا جو پہلے برج کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ لگا ہوا تھا اور اگلے کے مرتے ہی پیچھے تازہ دم آ جاتے تھے۔ مگر جب کثیر تعداد قتل ہو گئی اور ان کی لاشوں سے تمام برج پٹ گیا تو وہ گھبرانے لگے اور پھر انہیں برج میں آنے اور لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب مسلمان فصیل کی طرف آئیں گے تب ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ اب چونکہ مسلمان کافی تعداد میں برج کے اندر آ گئے تھے اس لیے وہ فصیل کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی برج کے دروازے کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ قلعے کے نیچے سے اللہ اکبر کے نعرے کی آواز آئی۔ یہ لوگ لوٹ آئے اور انہوں نے جھانک جھانک کر دیکھا، انہیں سامنے سے اسلامی لشکر آتا دکھائی دیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ جناب عبدالعزیز امدادی لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ انہیں ان کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے جوش مسرت سے سرشار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی۔ عیسائی ان کے پہم نعروں اور نئے آنے والے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اب جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ برج پر پہنچے تو انہوں نے عیسائیوں کو سفید جھنڈا لہراتے ہوئے پایا۔ ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم صلح کی شرائط لے کر آئے ہیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیسی شرائط؟ عیسائی، بعد میں طے ہوگا، فی الوقت جنگ بندی کی جائے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، پر ہم برج خالی نہیں کر سکتے، ہم نے اسے تلوار کے زور پر فتح کیا ہے۔ عیسائی، کچھ حرج نہیں، آپ برج پر قبضہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، برج پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا؟ عیسائی، جو آپ مناسب سمجھیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا کچھ لشکر فصیل پر ٹھہرے گا۔ عیسائی، ہمیں منظور ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، بلکہ ہم حفاظت چاہتے ہیں،
اب جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے 250 مجاہدین اسلام بلا کر برج پر تعینات کیا اور باقی لشکر خیموں میں لوٹ گیا۔ تمام مجاہدین فتح و نصرت کے نعرے لگاتے خیموں میں گئے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب میں بھی جا رہا ہوں، آپ کل شہر کے سرکردہ افراد کو لے کر کل صبح خیمے میں آ جائیے گا۔ عیسائی بولا، بہت بہتر ہے۔ عیسائی سردار بھی وہاں سے چلے گئے اور جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ برج میں اتر کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ عیسائی چلا گیا اور اس نے اپنی اور جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سے دوسرے سرداروں کو مطلع کیا۔ تمام سرداروں نے سارے لشکر کو فصیل سے نیچے جانے کا حکم دیا اور تمام سپاہی فصیل خالی کر کے قلعے کے اندر چلے گئے۔ اب چند سردار موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس خیموں میں آ گئے۔ اگلے روز عیسائی جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں بیٹھے تھے۔ عیسائی، غالباً آپ ہی لشکر کی سپہ سالار ہیں۔ ہاں، میرا نام موسیٰ ہے۔ تمام عیسائیوں کو ان کا نام سن کر حیرت ہوئی اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ موسیٰ بن نصیر ہیں، غربی بلاد اسلامیہ کے وائسرائے؟ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں۔ خواب کی تعبیر۔ نیا آنے والا لشکر قیروان سے جناب عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر کی سرکردگی میں آیا تھا۔ یہ کل 7,000 تھا۔ انہوں نے آتے ہی جب لڑائی ہوتے اور مسلمانوں کو دھاوا کرتے دیکھا تو دشمنوں پر اپنی ہیبت بٹھانے کو دور ہی سے نعرہ تکبیر نہایت زور سے بلند کیا۔ عیسائی یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہیں وہ فوراً ہی حملہ نہ کر دیں اور اس طرح دونوں لشکر قلعے کو فتح کر لیں، جس سے عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کی، جسے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے منظور کر لیا۔ آپ برج کا انتظام کر کے نیچے اتر آئے اور انہوں نے برج کے نیچے سے اپنے خیمے تک مجاہدین تعینات کر دیے تاکہ اگر عیسائی برج والے مسلمانوں پر حملہ کریں تو وہ فوراً امداد کو پہنچ سکیں اور کچھ آدمی اطلاع کر دیں۔ پہلے اکثر اوقات ایسا ہو چکا تھا کہ عیسائیوں نے اپنے قول و قرار کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی، اس لیے مسلمان ان کا اعتبار بہت کم کرتے تھے۔ ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ کریم کا ارشاد حق ہے کہ یہود و نصارہ اور دیگر کافر کبھی بھی مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جب جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نئے آنے والے اسلامی لشکر کے سامنے پہنچے تو محترم عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، قرۃ العین، تم خوب وقت پر پہنچے۔ جناب عبدالعزیز، میں آپ کا فرمان پہنچتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہی چل پڑا تھا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت خوب کیا تم نے، تمہارے آنے سے عیسائی مروب ہو گئے۔ جناب عبدالعزیز، کیا انہوں نے اطاعت قبول کر لی؟ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ابھی نہیں، ابھی تو عارضی جنگ بندی ہے۔ جناب عبدالعزیز، شاید صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، کل ان کا وفد مصالحت کے لیے آئے گا۔ نور چشم، تم اپنے لشکر کو ٹھہراؤ اور خود بھی جا کر آرام کرو۔ وہ سلام کر کے واپس لوٹے اور انہوں نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ فوراً ہی سپاہی گھوڑوں پر سے اتر پڑے اور انہوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں خیمے نصب کر کے وہ آرام کرنے لگے اور جناب عبدالعزیز اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں پہنچے۔ وہ کبھی کبھی خضاب کر لیا کرتے تھے، چونکہ شریعت میں مجاہدین اور بعض مواقع پر بعض افراد کو خضاب کی اجازت ہے۔ آج بھی کچھ ان کے دل میں آ گئی اور انہوں نے خضاب لگا کر داڑھی مبارک کو سیاہ کر لیا۔ دوسرے روز آفتاب طلوع ہوتے ہی عیسائیوں کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کچھ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز برج کے سامنے عارضی التواء جنگ کرانے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کچھ دوسرے لوگ تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب لگا کہ اگر یہ لوگ صلح کے لیے آئے ہیں تو گفتگو کیوں شروع نہیں کرتے، اور اگر صلح نہیں چاہتے تو آخر آئے کیوں ہیں؟ نہ آتے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر خود انہوں نے دریافت کیا، کہیے کیسے تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں جن سے کل برج پر ملاقات ہوئی تھی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں ہی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، میں مغربی بلاد اسلامیہ کا وائسرائے ہوں۔ کل مجھ سے ہی گفتگو ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے گزشتہ روز مل چکے تھے انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا، آپ وہی ہیں؟ ایک عیسائی نے کہا، مگر کل تک تو آپ کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، آج سیاہ ہے۔ اہل اندلس خضاب کے نام سے ہی واقف نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سفید بالوں کو سیاہ کیسے کیا جا سکتا ہے، چونکہ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی سیاہ کر لی تھی، اس لیے انہوں نے نہیں پہچانا، اور جب بتایا کہ میں وہی ہوں جن سے کل آپ کی بات ہوئی تھی، انہیں بہت حیرت ہوئی، جیسے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں، دنیا کی کون سی قوم ان سے لڑ سکتی ہے جو اپنی عمر تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے جو شرائط پیش کریں مان لیں، انہیں تسلیم کر کے صلح کر لیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا، ہم فضول خونریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں۔
ایسی شرائط پر جن سے ہماری قوم کی سبکی نہ ہو۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے ہی قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا۔ میں خود خلق خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہماری شرائط کچھ سخت اور اہانت انگیز نہیں ہوں گی۔ ایک عیسائی نے کہا، اچھا تو شرائط بیان کریں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ قلعہ مریڈا میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنے تمام ہتھیار اور گھوڑے ہمارے حوالے کرنے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں پسند کرتے انہیں مریڈا سے چلے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ جو لوگ قلعے میں رہیں گے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے، انہیں معمولی محصول جزیہ کے نام پر ادا کرنا پڑے گا۔ عیسائی، یہ شرائط معقول ہیں، ہمیں منظور ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، بس تو آپ جائیں اور سب گھوڑے اور ہتھیار جمع کر کے لائیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کسی کے پاس ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ عیسائی، اطمینان رکھیے، ایسا نہ ہوگا۔ جب اعتبار کرتے ہیں تو ہم دغا بازی نہ کریں گے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، شرافت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہتھیار یا گھوڑے پائے گئے تو قرار واقعی سزا یا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ عیسائی، نہایت مناسب ہے، ہم شام تک یہ چیزیں جمع کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ عیسائی چلے گئے اور جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آج جنگ ملتوی رہے گی۔ شام تک عیسائی گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لائے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شمار کرا کے اپنی تحویل میں لے لیا، اور اسی وقت جناب علی بن ربیع کو قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے کے لیے بھیج دیا۔ چلتے وقت انہیں ہدایت بھی کر دی کہ کسی عیسائی سے کوئی تعرض نہیں کریں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے۔ انہوں نے جاتے ہی قلعے پر پرچم اسلام لہرا دیا۔ یہ واقعہ یکم شوال 93 ہجری عین عید الفطر کے روز کا ہے۔ جناب عبدالعزیز کو یہ خطہ نہایت ہی بھلا معلوم ہوا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کے متعلقات کی سیر کرنے لگے۔ پہلے وہ پہاڑ پر گئے، جس طرف بھی انہوں نے نظر اٹھائی انہیں سبزہ ہی نظر آیا۔ وہ سبز پہاڑ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس کے نظارے میں ایسے محو ہوئے کہ بے اختیار بڑھتے ہی چلے گئے۔ جوں جوں وہ بڑھتے جاتے تھے پہاڑ کی دل فریبی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت سی چٹانیں پھولوں سے لدی ہوئی تھیں اور ان پر عجیب قسم کے درخت کھڑے تھے۔ وہ ان چٹانوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی وادی میں جا نکلے جس کا چپا چپا سبزہ زار تھا، لیکن اس میں کھنڈرات بھی بہت زیادہ تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی جو استبداد زمانہ نے مٹا کر کھنڈر بنا ڈالی تھی۔ وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے بڑھتے رہے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک پتھر کا بت نظر آیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کا سر مشکل سے نظر آتا تھا۔ اس کی اتنی بلند جسامت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اسے دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بت کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا، یہ وہی وادی ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، جو انہوں نے قیروان میں دیکھا تھا۔ یہ وادی جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی سب چیزیں ویسی ہی ہیں جو میں نے خواب دیکھی تھیں۔ کیا میرا خواب سچا ہو گیا ہے؟ انہوں نے پھر بت کو دیکھا۔ عجیب قسم کے پتھر کا بت تھا۔ اس کا ہر عضو نہایت صاف کاریگری سے بنایا گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں کہیں جوڑ نظر نہیں آتا تھا کہ ایک چابک دست صنائی نے کسی چٹان کو کاٹ کر اس بت کو تیار کیا تھا۔ جناب عبدالعزیز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ بلندی کی وجہ سے صورت واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی پشت کی طرف چلے گئے۔ اس طرف نہایت دل فریب قطعات پھولوں سے لبریز تھے۔ خوش رنگ خوشبودار پھول کھل رہے تھے۔ ان کی شادابی اور تر و تازگی جاذب نظر بنی ہوئی تھی اور خوشگوار بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی۔ ان کی نگاہیں پھولوں کے اوپر سے ہوتی ہوئیں سامنے جا پڑیں۔ ان سے تھوڑی ہی دور چند خواتین کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان ایک عورت تھی جو اعلیٰ قسم کا لباس اور آبدار موتیوں اور جواہرات کے زیورات پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گلے میں ایک توق تھا جس میں لال و یاقوت اور دوسرے بیش قیمت ہیرے وغیرہ جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر چمک رہا تھا کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔